دعا ٹی وی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔ آج مجھے واقعہ یاد آیا، وہ کتاب آکام المرجان فی غرائب الاخبار والجان، علامہ بدر الدین شیلی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو اس میں انہوں نے جنات کے احوال، شیاطین کے احوال جمع کیے ہیں، واقعات جمع کیے ہیں۔ اس پر مجھے واقعہ یاد آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار کیا لوگوں کو، تو آپ جب سوار ہو گئے سب بیٹھ کے، تو دیکھا تو ایک بڑے میاں جو ہے بابا وہ بھی بیٹھا ہے۔ فرمایا کہ بھئی تم کون ہو، تم کب یہاں آئے ہو؟ تو کہنے کہ بس میں بھی، آپ نے کہا تھا یہاں پناہ والے آ جائیں سارے، تو میں بھی چڑھ گیا۔ کہتا کہ تو ہے کون؟ تو اسے بتایا کہ میں تو ابلیس ہوں۔ کہتا دشمن خدا تو یہاں کہاں گیا، نکل یہاں سے، اس کو ڈانٹا۔ تو کہنے کہ نہیں آپ مجھے نکالیے نہیں، میری ایک بات سنیے، ایک کام کی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ کہ کیا؟ کہا کہ میں جو ہے 5 باتیں ہیں جن میں سے 3 بتاؤں گا، 2 نہیں بتاؤں گا۔ ہاں وہ بتاؤں گا تو اس سے کیا ہوگا، یہ سب کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا۔ فرمایا کہ اچھا۔ جب یہ سنا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ اس کو یہ کہے کہ 2 بتا، وہ 3 چھوڑ۔ وہ جو 2 نہیں بتا رہا وہ 2 بتا دے مجھے، وہ 3 نہ بتا بھلے، کیونکہ وہ 2 اصل ہیں یہ جو چھپا رہا ہے۔ اچھا تو نوح علیہ السلام کو بتا تو وہی وہ 3 جو ہے وہ نہیں مجھے سننی، وہ 2 بتا جو تو نہیں بتا رہا مجھے، وہ سننی۔ کہتا اچھا۔ کہتا وہ یہ کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، تو میں نے سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے سجدہ جو نہیں کیا، میں نے اصل میں آدم سے حسد کر لیا، تو حسد کی وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا اور جنت سے نکالا گیا۔ اور آدم جو ہے جس کو مشدود بنایا، وہ جنت میں ٹھہرا بھی دیا گیا، اس نے حرص کی، حرص کر کے اس نے وہ پھل کھا لیا تو جنت سے نکالا گیا۔ تو جنت سے نکلنے کے 2 ہی سبب بنتے ہیں، ایک حسد، دوسری حرص۔ کہتا جو تیرا پیروکار اس سے بچ جائے گا نا، جنت اسی کے لیے، ایک حسد سے بچے، دوسرا حرص سے بچے۔ سبحان اللہ۔ ہاں تو یہ وہ پتہ کی بات بتا گیا وہ۔ تو انہوں نے والسلام نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے، تو چلو لوگوں کو بتا دیں بھئی۔ تو انہوں نے آگے اس پیغام کو تو گویا کہ یہ وہ بنیاد بتائی ہے، حسد اور حرص۔ بس آج بھی جو لوگ اس چیز کو سمجھ لیں، حسد نہ کریں، کیونکہ حسد کرنے سے اللہ کی نظر میں مقام گرتا ہے۔ جیسے وہ جنتوں سے جو ہے زمین کی پستیوں میں گرا ہے، تو حسد انسان کو پستیوں میں گراتا ہے۔ تو اگر کسی سے آپ نے ناجائز حسد کیا تو نتیجہ کیا ہوگا، آپ مارے جائیں گے، آپ کے بلند مرتبے پستی میں بدل جائیں گے۔ اور حرص کی آپ نے کس چیز کی، جو دیا اس پہ قناعت نہیں کی، بلکہ آپ نے بیجا حرص کر کے ہاتھ ڈالا، تو کیا ہوگا، آپ بلندی سے پستی میں گریں گے۔ تو انسان کی جو ہے ڈگنیٹی کو تباہ کرنے، عزت و آبرو کو تباہ کرنے والی 2 ہی چیزیں ہیں، ایک حسد، دوسری حرص۔ بس ان دونوں کے اندر بچیں۔ حسد کے وقت میں یہ تصور کریں کہ یہ تقسیم نوشتہ تقدیر میں ہو چکی ہے، اس کو جو کچھ اللہ نے نوازنا وہ نواز کے رہے گا، میری حسد سے ہونا کچھ بھی نہیں، اور مجھے اللہ نے جو نوازا ہے اس کو کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا۔ تو تقدیر میں طے ہو چکا ہے، لہذا اگر اس کی عزت، دولت، عظمت طے ہو چکی ہے تو میرے حسد کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو ملنی ہے۔ میں حسد کر کے بلندی سے پستی میں کیوں گروں؟ یہ تصور باندھ لے۔ اور مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے کہ وہ کوئی دوسرا نہیں روک سکتا، تو اس سے کیا ہوگا، حسد جو ہے وہ اس کے قالب سے نکل جائے گا، اور وہ خود جو عطا کیا اس پہ بغلے بجائے گا، کسی کو کیا مل رہا اس کی پرواہی نہیں، ٹھیک۔ اور حرص جو ہے، حرص نہیں کرے گا، کیوں کہ تقدیر کے نوشتے میں جو طے کر دیا وہ خدا نے دینا ہی دینا آپ کو۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جو ابو نعیم رحمہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ حلیۃ الاولیاء میں نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی سست آدمی اپنے مقدر رزق کو گھٹا نہیں سکتا سستی کی وجہ سے، اور کوئی چست آدمی اپنے مقدر رزق کو بڑھا نہیں سکتا اپنی چستی کی وجہ سے۔ ہاں یعنی ایک سست آدمی ہے، محنت نہیں کرتا، اپنے اس کو مقدر ملنا ہے ہی، لیکن وہ ملے گا۔ باقی ہمیں حکم ہے کہ ہم وقت پہ دکان کھولیں، وقت پہ جاب پہ جائیں، وقت پہ، وہ ہمارا کام ہے۔ یعنی جیسے بچے کا کام رونا ہے، ورنہ دودھ ماں نے نہیں دینا اس کو، وہ چون 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 اس کو کرنا ہے، لیکن اس کے رونے سے پیٹ بھرتا نہیں اس کا، لیکن رونے کا کام کرنا ضروری ہے اس کو، ورنہ ماں دودھ دیتی نہیں۔
اب جب روتا تو ماں دوڑتی، فیڈر پکڑتی، وہ پکڑتی، چھاتی دیتی ہے. تو بس یہ والی بات سمجھیں کہ ایک دکان کھولنی ہے ہمیں، وہ یہ نہ سوچ دکان بھی نہ کھولیں تو نہیں، وہ آپ کو رونا ضرور ہے تبھی ماں دودھ دے گی. بالکل اسی طریقے سے یہ ہمارے کام کاج جو دنیا کے ہے نا، بھاگ دوڑ، یہ سمجھو ایک رونا ہے ہمارا، یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہمارا کام ہے. باقی مقدر رزق سے جو وہ تمہیں پہنچنا ہے. اگر نہ بھی روئے گا بچہ تو ماں خود ہی اس کو ٹٹول کے دودھ دیتی نا، کہ وہ 12 گھنٹے ہو گئے اسے دودھ نہیں پیا، وہ بھوکا ہے نا، مل پھر بھی گیا نا. تو ایسے ہی سست آدمی اگر دکان نہیں بھی کھولے گا مل تو جائے گا، لیکن یہ کہ آپ پر جو ذمہ داری عائد کی وہ آپ نے پوری نہیں کی. ٹھیک ہے نا. اس لیے تو ہرس کے وقت میں نہ سوچے کہ یار یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، آپ بلکہ مزے کی بات، اللہ والوں کے اخلاق، اولیاء اللہ کے اخلاق میں سے ایک بات یہ لکھی ہے کہ کوئی ان کی جیب میں سے ان کے پیسے نکال کے بھاگ جائے تو اس کے پیچھے نہیں دوڑتے. کہا جی حضرت آؤ چور بھاگا پکڑے اس نہیں، اگر یہ میرے نوشے تقریب میرے لکھے نا، یہ اس کے پاس سے لوٹ کے میرے پاس ہی آئیں گے، کیا ٹینشن لینی جانے تو. وہی ہوتا ہے، وہ لوٹ کے پیسے واپس اس کے پاس ہی آتے. کتنی مطمئن زندگی جبکہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.